صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک دین اسلام ہے. بے شک دین اسلام وہ مکمل اور بہترین اور بافضیلت دین ہے کہ جو خدا کے نزدیک ہے. دنیا میں بہت سے ادیان آئے اور گئے اور موجود ہوں گے، لیکن پروردگار عالم نے جسے اپنا دین قرار دیا ہے وہ فقط اور صرف دین اسلام ہے. خداوند عالم نے اس دین اسلام کو جسے اتنا عزیز قرار دیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے بہت سے بہترین انتظام کیے. ابھی 1,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا. 1,24,000 انبیاء کرام میں سب سے عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہماری جان قربان ہو آقا پر، ہمارے حضور پر، سرکار دو عالم پر، کہ رسول خدا نے اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے تو اتنی محنتیں کی ہیں، اس قدر مشقتیں کی ہیں، اتنی زحمتیں گوارا کی ہیں کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. بہت مشکلات کا سامنا کر کے رسول اللہ نے اس دین کو پہنچایا ہے. لیکن ایک شخصیت ایسی تھی کہ جنہوں نے اعلان رسالت سے پہلے بھی اور اعلان رسالت کے بعد بھی رسول اللہ کا ساتھ اس طرح سے دیا ہے کہ اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو رسول اللہ یقیناً بے شک اس دین کی بقا کے لیے کوشش کرتے رہتے. لیکن اس ہستی کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے اس دین اسلام پر، کیونکہ رسول اللہ کا ساتھ دیتی ہوئی یہ ہستی نظر آ رہی ہے اس وقت بھی کہ جب اعلان رسالت کا اعلان نہیں ہوا، اور اس وقت بھی کہ جب اعلان رسالت ہو چکا ہے. لہٰذا وہ عظیم ہستی کہ جنہیں محسن اسلام کہا گیا، اسلام کا محسن، اسلام کا مددگار کوئی اور نہیں بلکہ وہ عظیم شخصیت جو کہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، کہ جن کے ایمان کو سلام ہو ہمارا، جن کی محبت کو سلام ہو ہمارا، کہ خداوند عالم نے جناب ابو طالب کے ذریعے سے ایک بہترین مددگار، بہترین مونس رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے. آپ کے ایمان کی ہم کیا مثال دیں، کیا باتیں کریں، ہماری زبانیں اس بات پر کس طرح سے آمادہ ہو سکتی ہیں کہ ہم اس آپ کی فضیلت کو بیان کر سکیں. لیکن ایک کوشش کہ چند باتیں کہ ایمان ابو طالب کے اعتبار سے، کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں خود مولا امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا ابو طالب علیہ السلام ایمان کی معراج ہیں، بلندی ہیں ایمان کی معراج ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام. یہ ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب علیہ السلام ایمان پر نہ تھے، یا نعوذ باللہ جناب ابو طالب کے ایمان پر جنہیں شک ہے. ایک مرتبہ مولائے کائنات مشکل کشائے دو جہان علی مرتضیٰ کے اس جملے پر غور کریں کہ مولائے کائنات نے فرمایا ہے کہ میرے بابا ابو طالب علیہ السلام ایمان کی معراج ہیں. خود امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسری طرف تمام خلائق کے ایمان کو رکھا جائے تو جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ زیادہ بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، بلند ہوگا. تو وہ ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام کا تھا. ہم دیکھیں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی ایسا بشر موجود نہیں ہے کہ جو جناب ابو طالب کے رہتے ہوئے رسول اللہ پر کوئی بری نگاہ اٹھا لے اور رسول خدا کو ضرر پہنچانے کی کوشش کریں. جناب ابو طالب علیہ السلام درمیان میں حائل ہو جاتے، ہر لمحہ رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ محسن اسلام ہیں، آپ مونس رسول خدا ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو خدمتیں انجام آپ نے دی ہیں اس دین اسلام کے لیے اور رسول اللہ کے لیے، اسے کبھی
بھلایا نہیں جا سکتا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے ایمان پر دلیلیں مانگتے ہوئے کہ ایک مرتبہ وہ لوگ سوچیں کہ وہ افراد کہ جنہوں نے لمحہ بھر کے لیے رسول اللہ کا دور دیکھا ہو، وہ افراد جنہوں نے رسول اللہ سے کوئی بات سنی ہو یا رسول اللہ سے کوئی روایت سنی ہو، کوئی حدیث سنی ہو یا رسول اللہ کی زیارت کی ہو ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، تو وہ انسان محترم ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان لمحے بھر کے لیے رسول کو دیکھے سنے یا رسول اللہ کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کرے وہ انسان محترم ہو جائے، ان کے ذریعے کوئی ایک حدیث سنے تو وہ انسان محترم ہو جائے، لیکن وہ ہستی جناب ابو طالب علیہ السلام کہ جو رسول اللہ کے کفیل رہے ہیں، وہ ابو طالب علیہ السلام جو اسلام کے اور رسول اللہ کے مددگار رہے ہیں، ان کے ایمان پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات وہ ایک بہت بڑا غم تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا کہ جس سال جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے اور اسی سال جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بھی وفات ہوئی۔ اتنا غم تھا جناب رسول اللہ کے دل پر اس بات کا کہ آپ نے اس سال کو ہی عام الحزن قرار دیا ہے، یعنی ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے کیسی تھی، کس قدر آپ مغموم تھے جناب ابو طالب علیہ السلام کے جانے پر، اور کیوں نہ ہو جناب ابو طالب کی کمی یقیناً محسوس رسول اللہ کر رہے تھے۔ نہ صرف اپنے آپ کو جناب ابو طالب علیہ السلام نے آمادہ کیا تھا رسول اللہ سے وفا کے لیے، بلکہ اپنی اولادوں کو بھی رسول اللہ سے وفا کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہی تھے کہ جنہوں نے علی مرتضیٰ کو بستر رسول پر لیٹنے کے لیے کہا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا وہ بیٹا جو مشکل کشائے دو جہان ہے، جو علی مرتضیٰ ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہر قدم پر رہے ہیں، ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی سیکھ تھی جو بابا نے انہیں دی تھی۔ یقیناً جناب ابو طالب کی محبت رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کی محبت جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے اس قدر گہری تھی کہ اس کی کہیں پر کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک روز جبرائیل امین نازل ہوئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا رسول عربی اب آپ مکہ سے ہجرت کریں، کیونکہ اب یہاں پر آپ کا کوئی مونس و مددگار نہ رہا۔ جناب ابو طالب ایک مونس تھے، ایک مددگار تھے، لیکن آپ کے جانے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے طرف سے جبرائیل امین کو بھیجا ہے کہ جبرائیل امین پیغام خداوندی لائے ہیں کہ اے رسول اب مکہ سے آپ ہجرت کریں، کیونکہ یہاں پر جو آپ کا مونس تھا، یہاں پر جو مددگار تھا ابو طالب کی شکل میں، اب وہ نہ رہا۔ یعنی کتنی اہمیت جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہے، ایمان کی معراج ہیں۔ یقیناً ایک انسان کے لیے بہت اہم چیز ہے ایمان پر ثابت قدم ہونا۔ جب بھی ہم اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم ہمارا خاتمہ اس دنیا سے جب ہو تو ہم با ایمان اس دنیا سے اٹھائے جائیں، تو جہاں یہ دعا کریں ایک مرتبہ واسطہ جناب ابو طالب کا ضرور دیں، کیونکہ آپ ایمان کی معراج ہیں۔ ہم دعا کریں خداوند عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جو بھی مومن مومنات ہیں، مسلم مسلمات ہیں، جناب ابو طالب کے ایمان کے صدقے میں، اہل بیت کی محبت کے صدقے میں انہیں اس دنیا سے با ایمان اٹھانا۔ بے شک پروردگار عالم اس دعا کو سننے والا ہے اور دعا کو جناب ابو طالب کے صدقے میں قبول کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔